السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ سے متعلق ہم سماعت فرما رہے تھے۔ اچھا جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کہ انہوں نے حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھا کہ فتنوں کے بارے میں آپ کیا بتاتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی فتنہ مال کا فتنہ ہے، اولاد کا فتنہ ہے، اہل کا فتنہ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں یہ فتنہ نہیں ہے، میں اصل فتنہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہاں آپ کو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کے درمیان میں ایک دروازہ ہے جو بند ہے، تو آپ فرمایا کہ وہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا، فیکسر الباب ویفتح، وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا کہ وہ توڑا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر شاگردوں نے پوچھا کہ یہ توڑا جائے گا کھولا جائے گا کیا مطلب؟ کہ جی یہ شہادت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو شاگردوں نے پوچھا کیا ان کو پتہ ہے؟ تو بالکل پتہ ہے ان کو، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ کل جی جو ہے السلام وہ رات علیکم کے سر۔ بعد دن سر آواز دن نا کے بعد بہت رات کم ہے۔ آ رہی ہے۔ جی جس طرح دن کے بعد رات ہے، اسی طرح جیسے انسان کو پتہ ہوتا ہے، اسی طرح ان کو پتہ ہے کہ ہاں جو ہے وہ آپ کی شہادت ایسے ہونی ہے، ٹھیک ہے جی۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کیسی ہے؟ ٹھیک ہے جی محترم، اب آواز ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ کو۔ سر آواز نا بہت ہی آج کم آ رہی ہے سر۔ آواز کم تو نہیں آنی چاہیے، یو ایس پی کے ساتھ آپ بھیجیے۔ اچھا جی، ارسلان صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی استاد صاحب آواز میری طرف سے ٹھیک آ رہی ہے؟ ہاں جی سر آ جی رہی ہے، اب سر ٹھیک آ رہی ہے آواز۔ آ رہی ہے سر ٹھیک، اب۔ چلے بہت ہو اب انشاءاللہ اور مزید میں ذرا کڑک کے بولتا ہوں نا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا ٹھیک ہے۔ اگلا یہ باب ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے نا وہ حالت شرک میں کسی چیز کی نیت کر لے یا صدقہ خیرات کر لے تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا ما سلف من خیر، جو پیچھے گزر چکا ہو اس کا اثر رہتا ہے۔ جو نیک آدمی ہو اگر جاہلیت میں نیک کام کی تو اس کو توفیق مل جائے گی کہ جو ہے وہ حالت اسلام میں اچھے کام کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عورت اپنے شوہر کے مال سے کچھ خرچ کرے، اس میں فساد کا ارادہ نہ ہو، ضائع کرنے کا ارادہ نہ ہو، تو اس کو اتنا اجر ملے گا جو وہ خرچ کر رہی ہے، اور اتنا اجر شوہر کو بھی ملے گا۔ اور اسی طرح جو خزانچی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یعنی کہ کوئی آدمی ہے، کوئی مالک ہے، نوکر کو کہتا ہے بھائی یہ خرچ کر کے آؤ، تو وہ ایمانداری کے ساتھ اچھی طریقے سے خرچ کر کے آتا ہے تو اس کو بھی اتنا اجر ملے گا۔ یہ کل ہم نے پڑھائی، اگلی روایت میں بھی اسی طرح ہے، آگے بھی روایات جو ہے اسی بارے میں آ رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ جو صدقہ خیرات ہے آپ آگے کر لیں تو آپ اچھی طرح سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اور جس نے کیا ہے اس کو ڈیفینیٹلی ملے گا۔ اگلا باب جو کل حدیث میں نے زبانی آپ کو سنائی تھی وہ حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی صبح ہوتی ہے، میرا بندہ کوئی صبح کرتا ہے تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ ملکان ینزلان، فیقول احدہم، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہ آتی منفقا خلفا، جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے نا اس کو اور دے، نعم البدل عطا فرما، جو اللہ تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے اسے نعم البدل عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہ جو روک رہا ہے نہیں دے رہا ہے نا اس کی مال کو ختم کر دے۔ تو اللہ کی راہ میں جب ہم دیتے ہیں تو آسمانوں سے فرشتے اتر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے مال میں اور برکت عطا فرما۔ تو انشاءاللہ کل جیسے بحث ہو رہی تھی، بہن بتا رہی تھی کہ اس طرح جو ہے نا وہ ہلا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ دینے والے کے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے فرشتے دعائیں کرے تو قبول ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ آگے حدیث میں بخل کے بارے میں، قرآن پاک میں بھی بخیل کی مذمت کی گئی ہے،
بخیل اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے بارے آپ نے فرمایا کہ جس طرح ان پر سونے کی کڑیاں ہیں یا سونے کی سمجھو کہ ایک لباس ہے اور کہاں سے سینے سے گلے تک ہے. خرچ کرنے والا جب وہ خرچ کرتا ہے تو اس کا لباس بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے پاؤں کو چھپا لیتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کو اور وسعت ملتی جاتی ہے. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اور وسعت ملتی جاتی ہے. تو اور جو بخیل جو خرچ کرتا ہے بس کیونکہ بخل کے جیسے خرچ کرتا ہے اس کی کڑیاں اور سخت ہوتی جاتی ہیں, اس کے لیے اور تنگی ہوتی جاتی ہے. تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ اپنے چھوٹے بچوں کو دینے کی عادت ڈالیں. اگر کوئی آپ نے صدقہ دینا ہے نا بچے کے ہاتھ میں دے, بیٹا جا غریب کو دے کے آ یا باہر مسکین کو دے کے آ یا فقیر کو دے کے آ. کیونکہ بچے کا کام ہوتا ہے لینا, بچہ دینا نہیں لینے کا عادی ہوتا ہے. تو اس کو دینے کا عادی بنانا ہے کہ آپ اپنی طرف سے جیب سے نکالیں پیسے اور اس سے کہیں کہ بیٹا جاؤ اور لے جاؤ اور یہ جو ہے نا فقیر کو دے کے آؤ. ٹھیک ہے جی. اچھا, آپ علیہ السلام نے فرما کہ ہر مسلمان پر صدقہ ہے. اللہ کل مسلم, ہر مسلمان پر صدقہ ان لازمی صدقہ کرے. ترغیب آپ نے فرمائی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی صدقہ نہیں پاتا, ٹھیک ہے, فرمایا عمل محنت کرے, مزدوری کرے اور اس سے اپنے آپ کو فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی دے. ٹھیک ہے. عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ نہیں کر پاتا محنت مزدوری, فرمایا کسی غریب کی ضرورت مند کی مدد کرے. عرض کی یا رسول اللہ اگر اس طرح بھی نہیں کر پاتا تو فرمایا کہ نیک عمل کرے اور اپنے شر سے دوسروں کو بچائے. یہ بھی صدقہ ہے کہ اپنا انسان کے اندر شر ہوتا ہے نا, دوسروں کو تکلیف پہنچانے والا, اس کو ختم کرے اور اپنے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. یہ بھی اس کے لیے کیا ہے, صدقہ ہے. تو صحابہ کا پوچھنا یہ کہ مزید ہمارے لیے راہیں کھلے. صدقہ جو ہے اگلا جو باب ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو صدقہ دیا, ٹھیک ہے, اب وہ جو صدقہ جس کے پاس چلا گیا وہ غریب ہے, وہ آگے کسی امیر آدمی کو اگر دینا چاہے یا اس آدمی کو دینا چاہے جس پر صدقہ نہیں لگتا تو اس کے لیے جائز ہوگا. نبی علیہ السلام کی آپ علیہ السلام تشریف لائے تو نصیبہ ایک انصاریہ تھی, غریب تھی, انہیں بکری دی گئی. تو حضرت عائشہ آپ علیہ السلام کے لیے کھانا لے, فرمایا نصیبہ کا جو ملا, فرمایا نہیں وہ تو بکری نصیبہ کو ملی ہے. فرمایا وہ اگر وہ ہمیں نصیبہ دے دیتی ہے تو ٹھیک ہے, اصل میں یہ کہ نصیبہ تک جو ہے نا وہ صدقہ گیا اور وہ ہمیں جو دے گی وہ کیا ہوگا, صدقہ ہوگا. اس حدیث کو مزید اگلی حدیث جو کلیئر کرتی ہے بریرہ صحابی والی. ٹھیک ہے, تو ایک بریرہ صحابی تھی جو کہ باندھی تھی, اس کو کسی نے صدقہ دیا. تو وہ صدقہ کا جو گوشت تھا وہ گھر میں استعمال یعنی کہ پک رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو گوشت پک رہا ہے تو وہ فرمایا کہ وہ تو صدقے کا, فرمایا نہیں اس کے لیے صدقہ ہے. اب وہ جو ہمیں دے گی وہ کیا ہے, وہ ہدیہ ہے. ٹھیک ہے جی, تو وہ ہمیں جو ملے گا وہ کیا ہے, ہدیہ ہے. تو صدقہ اپنی جگہ تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے جی. تو اب اسی طرح ایک مسئلہ بتایا جاتا ہے علماء کرام کی طرف سے کہ یہ جو گوشت ہے نا, گوشت خاص طور پر قربانی کا گوشت, ٹھیک ہے نا, قربانی واجب ہوتی ہے گوشت, تو یہ گوشت آپ کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے, کرسچن وغیرہ کو نہیں دے سکتے. ہاں آپ کو کسی نے دیا ہے تحفے کے طور پر, مطلب جیسے رشتے داروں کا حق ہوتا دیا ہے, تو وہ آپ کو جو تحفہ ملا ہے وہ آپ کسی کو دے لیں. ٹھیک ہے, آپ اپنا جو خود قربانی والا گوشت وہ نہ دیں کسی غیر مذہب کو, ہاں جو آپ کو تحفے میں ملا ہے وہ آپ دے دیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے کہ کوئی غریب آدمی اگر کسی کو جو اس کو صدقہ ملا ہے, امیر کو اگر دے گا تو وہ صدقہ نہیں رہے گا, وہ تحفہ ہوگا, کیونکہ جس نے غریب کو تحفہ دیا وہ اس تک پہنچ دیا. اب غریب جو آگے دے گا وہ کیا ہوگا, وہ ہوگا تحفہ. جی مائک میوٹ ہے آپ کا بریرا. پاپا جی اگر کسی کا رشتہ دار یا پھر محلے دار یہودی یا عیسائی ہو تو اس کو گوشت دینا کیسا؟ ہاں اس کو دے سکتے ہیں, یعنی کہ اگر قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے ہیں, باقی ویسے جب آپ نے پکانا ہے, کوئی چیز کھلانی ہے, کوئی چیز آپ پڑوسی ہے تو پڑوسی کے حقوق میں سے آپ اس حساب سے آپ اس کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. صدقہ بھی دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ صدقہ نہیں دے سکتے, صدقہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے جی. اگلی روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے دن خطبہ ارشاد فرمایا, عورتوں کو واعظ و نصیحت فرمائی کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو انہوں نے اتنا اثر لیا اس چیز کا. ظاہر نبی علیہ السلام کا فرمان تھا
تو انہوں نے اپنے کنگن اور چوڑیاں اور بالیاں اتار کے حضرت ابو بلال کے جو کپڑا انہوں نے بچھایا تھا نبی علیہ السلام کے کہنے پر، اس میں بالیاں بھی ڈالی، کنگل بھی ڈالے سونے کے، اللہ کی راہ میں کیا کر رہی تھی وہ خرچ کر رہی تھی. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے جو روایات آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں اونٹ کے بارے میں، اور جو ہے وہ بکری کے بارے میں، ان کے بارے میں جو زکوٰۃ ہے. 5 اونٹ ہوں گے تو پھر 1 بکری زکوٰۃ ہوگی، اسی طرح 10 ہو جائیں گے، 15 ہو جائیں گے، بڑھتی جائیں گی. ٹھیک ہے جی. اور 30 گائے ہے تو اس میں 1 بچڑا ہے، اسی طرح آگے ان میں. اور جو اپنا بکریاں ہیں تو کم سے کم 40 بکریاں ہیں تو اس میں 1 بکری ہے، 120 تک پھر 2 بکریاں ہیں، اور 300 ہو جائیں تو پھر یعنی کہ 3 بکریاں ہیں. اسی طرح پھر آگے بڑھتے جائیں گے تو وہ بکریوں کی زکوٰۃ ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 5 اونٹ ہو کم سے کم، 30 گائے ہوں کم سے کم، اور 40 بکریاں کم سے کم. اس سے زیادہ ہوں گی، کم سے کم اتنی ہو یا اس سے زیادہ ہو، لیکن اکثر سال کا حصہ وہ باہر کھیتوں میں چریں، پھر ان پر زکوٰۃ ہے. اگر آپ نے بکریاں لی ہیں اور آپ نے ایک بڑا بنا لیا ہے اور اس میں ان کو پالتے ہیں اور وہیں ان کو دانے دیتے ہیں، وہیں ان کو گھاس دیتے ہیں، تو ان پر قربانی ان پر جو ہے نا وہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ سال سے زیادہ حصہ تو گھر میں جو ہے وہ کھا رہی ہیں. ٹھیک ہے. آگے ہے صدقہ دے کے آپ نے واپس نہیں لینا. حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ دیا تھا، اور پھر ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ اونٹ جو ان کا جو تھا اپنا گھوڑا جس کو دیا تھا وہ اس کے خیال نہیں کر رہے تھے. تو عرض کیا رسول اللہ کیا میں صدقہ واپس کر سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں. صدقہ واپس کرنا اس طرح ہے جس طرح طے کر کے اپنے منہ میں دوبارہ ڈالنا، یعنی اس کو منع کیا گیا اس طرح. ٹھیک ہے جی. تو یہ صدقہ جب دیں بس اللہ کی راہ میں دے دیں، واپس لینے کی نیت ہی نہ کریں. اگلی روایت ہم نے پڑھی ہوئی ہے، یمن کی طرف آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ جو کہ ان کو کہیں کہ آپ اللہ کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے. آگے جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ابو طلحہ ان کے یعنی کہ انہوں نے ان کی والدہ سے شادی کی تھی، انس کی والدہ سے ابو طلحہ نے. کہتے ہیں کہ ابو طلحہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، انہیں بیرہا کا باغ بڑا پسند تھا. عرض کیا رسول اللہ یہ آیت اتری ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. آپ نے فرمایا بالکل. عرض کیا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں، بیرہا کا جو یہ باغ ہے وہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اب آپ چاہیں جس کو دے دیں. فرمائے بڑا نفع مند باغ ہے، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اپنے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کرو. تو سیدنا ابو طلحہ نے پھر اس کو رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو اتنا صحابہ کو اس چیز کا ہوتا تھا. قرآن پاک کی آیت اتری تو انہوں نے اس طرح عمل کیا کہ وہ باغ اللہ کے راہ میں کیا کر دیا، خرچ کر دیا. ٹھیک ہے جی. آگے روایت جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا، لہٰذا عورتوں اللہ کی اپنا تم جو ہے نا اس وجہ سے تم لان تان بہت کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو. ٹھیک ہے. تو پھر وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آپ نے پھر واضح و نصیحت فرمائی. پھر عبداللہ بن مسعود کے پاس ان کی بیگم آئی کہ میں تم پر خرچ کرنا چاہتی ہوں. تو پھر انہوں نے کہا نبی علیہ السلام سے پوچھ کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں عورت اگر میاں یا اس کے بچوں پر خرچ کرے تو اس کو کیا ملے گا؟ دگنا ثواب ملے گا، دگنا اجر ملے گا. ٹھیک ہے جی. سر اس میں اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے عقل اور دین میں تم سے ناقص نہیں دیکھا، تمہیں کیا عقلمند آدمی کی مت مار دیتی ہو؟ ہاں وہ مطلب باتوں باتوں میں آدمی کو پریشان کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بہت سارے ان کے ہیلے بہانے ہوتے ہیں. اس وجہ سے ایک جری اور بہادر آدمی کو بھی تم جو ہے نا وہ کیا کر سکتی ہو، پزل کر سکتی ہو. اس کا یہ مطلب ہے. آگے ہے کہ جو غلام ہیں اور جو گھوڑے ہیں ان پر صدقہ نہیں ہے، یعنی ان کی زکوٰۃ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں اگر پالنے کے لیے گھوڑے آپ نے رکھے ہیں تو پھر اس پر کیا ہے، صدقہ ہے. اگر ویسے جہاد کے لیے رکھے ہیں تو پھر ان پر صدقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ
آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف فرماتے، ہم ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا مجھے تم پر کسی چیز کا خوف نہیں سوائے یہ کہ دنیا تم پر پھیلا دی جائے گی، ٹھیک ہے جی، تو یعنی دنیا میں پڑ جاؤ گے، اور دوسری روایت میں کہ مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں، یہ کہ پھر دنیا پھیلا دی جائے گی، دنیا کے کاموں میں تم پھنس جاؤ گے۔ تو ایک صحابی عرض کیا رسول اللہ کیا اسے نیک خیر کے ساتھ برا شر بھی ہوگا؟ ٹھیک ہے، آپ خاموش رہے۔ پھر صحابہ نے کس نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی بات، نبی علیہ السلام نے ان کی بات نہیں سنی یا ان کو توجہ نہیں دی۔ پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ اس طرح ہے کہ جب بہار کا موسم آتا ہے، ایک جانور کھاتا ہے، کھاتے زیادہ کھا لیتا ہے تو اس زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ پھول جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی ایک جانور ہے بہار کے موسم میں اچھا کھاتا ہے، کھا کے پھر تھوڑا سا ٹہلتا ہے، پھر سورج کی تپش میں بیٹھتا ہے، پھر چلتا ہے پھرتا ہے تو اس کو ہضم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ اس طرح آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے، خود بھی کھانا ہے، دوسروں کو بھی کھلانا ہے، یہ نہیں کہ سارا ہی خود ہی کھا جانا ہے۔ صدقہ خیرات کا یہی ہے کہ آپ جب کسی کو دیتے ہیں سب سے زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو خوشی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جاوید چودھری آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے آرٹیکل لکھتا تھا پہلے تو ایکسپریس پہ، وہ ہم کافی پڑھتے تھے۔ تو پرانا ایک آرٹیکل ہے 2014 یا اس سے پہلے کا، میں نے اس کا پڑھا تھا اس زمانے میں جب یہ ٹی وی نہیں تھا اتنا۔ تو اس نے لکھا کہ دنیا میں ایک امریکہ میں ایک عمارت ہے جو بینک کا ہیڈ ہے، تو 33% جو ہے نا دنیا کا پیسہ ادھر ہے۔ تو وہاں ایک آدمی گیا اس کا معائنہ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، تو ہر بندہ مصروف ہے اور اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں ہے، بس اپنے اپنے کام میں مگن ہے، کوئی ٹینشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے بھی تجزیہ پیش کیا کہ بھائی اتنا تمہارے پاس پیسہ ہے، تم خوش نہیں ہو، کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہاں یہ بات چلتے اس نے بتائی کہ جب آپ لین دین کر رہے ہوتے ہیں نا، پھر کیا آپ کو خوشی ہوتی ہے، مطلب آپ نے 200 دیے، آپ نے کہا 1 کلو آم دے دو، تو نہ آپ کو خوشی ہونی ہے نہ دکان والے کو۔ لیکن وہی آم 200 کے لے دے کہ آپ کسی غریب کو دیتے ہیں اور اس سے کچھ نہیں لیتے تو آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ خوشی میں اس کا ٹاپک تھا خوشی، تو اس کا آرٹیکل تھا نا کالم، اس کا ٹاپک تھا خوشی۔ خوشی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جو خوشی اس چیز پہ حاصل ہوتی ہے کہ آپ جب کوئی چیز دیں تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہ لیں، یہ ہوتی ہے خوشی، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے لین دین کر لیا اس کی خوشی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے سوٹ لیا 1500 کو لے لیا، آپ نے سوٹ لیا اس کو 1500 دے دی، بس اس نے پیسے لیے اور آپ نے جو ہے نا وہ سوٹ لے لیا۔ خوشی تب ہے وہی سوٹ اگر 1500 کا آپ نے لے کے کسی غریب کو دینا ہے تو آپ کے دل کے اندر بھی خوشی ہوگی کہ ہاں میں نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے خوشی، یہ بار بار صدقہ کیا ہے؟ خوشی ہے، اگلے کی کیا ہیلپ کرنا، اللہ آپ کو خوش رکھتا ہے کہ، اور وہ بھی آپ کو دعائیں دیتا ہے کہ ماشاءاللہ جی آپ نے ایسا کیا، اور پھر برکتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے وہی روایت حضرت زینب والی آ رہی جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے صدقے کے بارے میں آپ علیہ السلام نے بھیجا، حضرت جو ہے عورہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا، تو آ کے بتایا گیا کہ ابن جمیل نے تو انکار کر دیا، اور خالد بن ولید اور عباس بن مطلب یہ تینوں جو صدقہ نہیں دے رہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابن جمیل کو کیا ہوا ہے؟ اللہ نے اس کو غنی کر دیا، اب وہ صدقہ کیوں نہیں دے رہا؟ اصل میں منافق بندہ تھا۔ اور جو خالد بن ولید فرمایا اس پر زیادتی نہ کرو، اس کے پاس جو ہے نا تلواریں ہیں، یہ اس پر صدقہ نہیں ہے کیونکہ اس نے تلواروں کو وقف کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ کے لیے۔ جو عباس میں میرے چچا ہیں، چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، تو ان کی طرف سے میں صدقہ دوں گا، میں جو ہے وہ نکالوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت فرمائی اپنے چچا سے بھی۔ اب آگے ہے کہ اگلا جو باب ہے کہ آپ نے خواہ مخواہ سوال سے بچنا نہیں کرنا، سوال نہیں کرنا، حد الامکان کوشش کرنی ہے کہ مانگنے سے بچنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ لوگوں نے انصار کے لوگوں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا، آپ نے ان کو دیا، فاتاہم ثم سالو فاتاہم، پھر انہوں نے سوال کیا پھر آپ نے دیا، پھر سوال کیا یہاں تک کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ آپ نے دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، نہ میں نے اس کو کوئی جمع کیا ہے۔ جو اس سوال کرنے سے بچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کو بچا لے گا، یعنی اس کا کوئی غیب سے امداد فرمائے گا۔ جو
بے نیاز ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کرے گا، جو صبر اختیار کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ کو صبر دے دے گا، اور صبر سے بڑھ کر کوئی چیز کسی کو نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ صبر کریں تو اللہ تعالیٰ اور غیب سے امداد فرمائے گا، اور جو ہے وہ غیب سے ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے راستے کھلیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سوال کرنے سے بچیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ اور فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کی حفظ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی آدمی رسی اٹھائے اور جا کے لکڑیاں کاٹ کے جمع کر کے جنگل سے لے آئے، یہ بہتر ہے اسے کہ آدمی جا کے سوال کرے، ٹھیک ہے جی، کوئی اس کو دے کوئی اس کو منع کر دے۔ آپ علیہ السلام اپنے امتیوں کو فرما رہے کہ محنت کرے، ٹھیک ہے نا، مانگنے پر گزارا نہ کرے۔ اگلی روایت میں بھی اسی طرح ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے جو واقعہ کل میں نے سنایا تھا حکیم بن حزام والا، حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے سألت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا، فآتانی، حضور نے مجھے دیا، پھر سوال کیا، پھر دیا، پھر سوال کیا، پھر دیا، پھر حضور نے فرمایا ان ھذا المال خضرۃ حلوۃ، یہ بڑا میٹھا مال ہے، ظاہر ہے بغیر محنت کی ملتا ہے، جو اس کو غنا کے ساتھ لیتا ہے اس میں تو برکت ہوتی ہے، لیکن جو اس کو مال کے جمع کرنے کے لیے لیتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آدمی کھاتا ہے پیٹ نہیں بھرتا، جو حوث کے لیے لیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی یہ تبلیغ فرمائی۔ حکیم نظام کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آئندہ آج کے بعد میں نے کسی سے نہیں مانگنا، یہاں تک کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ اور اتنا اس وعدے پر قابض رہے کہ حضرت ابوبکر نے ان کو بلایا، حکیم آجا ہم تمہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے بلایا ان کو کہ جی جو ہے نا مال غنیمت آیا ان سے لے، نہیں گئے، یہاں تک حضرت عمر کہنے لگے اے لوگوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں یا معاشر مسلمین کہ حکیم بن حزام کو میں دیتا ہوں جو اس کا حق مال فیض ہے، وہ لیتا نہیں، لینے سے انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا قول جو ہے اس کو نبھایا کہ کبھی بھی پھر مانگا نہیں، نہ لیا۔ یہ آپ علیہ السلام نے ان کو صرف تبلیغ فرمایا کہ بھئی سوال مت کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو جتنا حد الامکان بچنے کوشش کرے، رات کو اٹھ کے اللہ سے مانگے، اللہ سبب بنا دے، کوئی بغیر سوال کی ہر چیز مانگی مل جائے۔ مثلا ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، کتابوں میں آتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، حضرت داؤد علیہ السلام وہ زرہ بنا رہے تھے، کڑیاں آپس میں جوڑ رہے تھے، تو خضر نہیں لقمان حکیم آ گئے، لقمان حکیم سوچنے لگے کہ کیا بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، خاموش رہے خاموش رہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ بنا کے نا زرہ پہن کے تو بتایا کہ یہ اسے کہتے ہیں زرہ، یہ جنگ کی حالت میں پہنی جاتی ہے، تلوار تیر لگنے سے انسان کی بچت ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا الحمدللہ، میں نے سوال بھی نہیں کیا اور مجھے خود اس کا علم بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ وہ سوال کرنا کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ کہ کسی سے پوچھنے سے جتنا کوشش، مطلب یہ کہ آگے اس کی ڈیٹیل آ رہی ہوتی ہے، ہم جلدی کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ علم کے بارے میں، دوسرا یہ دنیاوی معاملات میں جتنا بندہ سوال کرنے سے بچے اتنا اس کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ ایک حدیث کا طویل حدیث، اس کا خلاصہ ہے کہ یا رسول اللہ میری عزت دنیا میں کیسے ہوگی؟ فرمایا جو لوگوں کے پاس ہے نا اس سے بے نیاز ہو جا، مت مانگ، ٹھیک ہے نا۔ بس لوگ اگلے کو ڈیگریڈ تب کرتے ہیں کہ جب آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں یا ان سے گزارش کرتے ہیں یار یہ ہمیں دے وہ دے، ٹھیک ہے۔ جب آپ بے نیاز ہو جائیں گے تو عزت بھی ہوگی۔ حتی الامکان ایک دوسرے سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے ضرورت کے طور پر، لیکن حتی الامکان کوشش کرے بندہ کہ کوئی نہ کوئی اس کا حل بن جائے، یا خود محنت کرے یا اپنی ضروریات کو کم کر دے، ٹھیک ہے۔ فرمایا قیامت لوگ کیا کریں گے؟ سوال کرتے رہیں گے، سوال کرتے رہیں گے، اور پھر قیامت کے دن جب وہ آئیں گے تو ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں جس کے چہرے پر گوشت نہ ہو اس کا حال کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے تبلیغ یہ ہے کہ آپ نے جو پروفیشنل یہ جو بھکاری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مانگتے رہتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہمارے اندر بھی، ٹھیک ہے۔
وقت کے مطابق بہتر ہونی چاہیے. رسول اللہ پانی لیا ادھر سے, ٹھیک ہے جی. مثلاً ہمارے مدارس میں ایک چیز ہے, وہ یہ ہے کہ طالب علم جو ہے نا وہ حرص رکھتے ہیں کتابوں کی. بعض اوقات لوگوں سے کہتے ہیں یار پیسے دے دو, ہم کتاب لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کتابوں کی حرص ہوتی, پڑھتے کوئی نہیں. سوال کرتے رہتے, پڑھتے کوئی نہیں. تو میں اسی کو بڑا ناپسند سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بھائی, آپ پڑھو. پڑھنے کے لیے آپ کے پاس لائبریری مدرسے کی ہوتی ہے, اب میونسپل پارٹ وہ ہوتی ہے نا کارپوریشن, اس کی لائبریری ہوتی ہے, شہروں میں لائبریری ہوتی ہے. آپ پڑھنے والے بنے تو بڑی کتابیں ہیں. تو وہ یہ چیز جو ہے نا وہ غیر مناسب اوقات بن جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کسی یہاں امام صاحب جاتے ہیں, کہیں بنتے ہیں امام صاحب, تو وہ کوشش کرتے ہیں کسی مقتدی کو کہ یار کتاب لے کے دیں. تو یہ غیر مناسب سی بات ہوتی ہے. یار آپ کے پاس جو کتابیں ہیں 10 کتابیں ہیں, کہ وہ 10 آپ نے پڑھ لی ہیں ساری کی ساری؟ نہیں پڑھی ہوتی ہیں. اس لالچ ہوتی ہے کتاب اکٹھی کرنے کی. یہ لالچ مجھے لگتا ہے ٹھیک نہیں ہے. اب وہ 10 کتابیں پڑھو, انشاءاللہ اور کتابیں آ جائیں گی. اللہ آپ کو اور توفیق دے گا, کتابیں آ جائیں گی. آج کل کے زمانے میں آپ ٹیبلٹ لے لیں 10,000 کا, آپ 3 لاکھ کی کتابیں لے لیں, رکھ لیں اس پہ. ٹھیک ہے جی. تو باقی آپ کیا سوچتے ہیں, آپ بتائیے گا. تو سوال یہ کہ حد الامکان مانگنے سے بچے. باقی ایک حدیث ہے, میں نے حدیث پڑھی ہے پچھلے دنوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اس کا حدیث کا خلاصہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو قرض لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی امداد فرماتا ہے غیب سے, کہ اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ قرض واپس کرنے کی. ٹھیک ہے, تو میں اس لیے جان بوجھ کے قرض لیتی ہوں کہ اللہ کی توفیق مجھے ملے. تو یہ قرض لینا ٹھیک ہے, لیکن نبی علیہ السلام نے قرض سے پناہ بھی مانگی ہے کہ آپ نے کہ اللہ مجھے مقروض ہونے سے بچا. ٹھیک ہے, ضرورت کے طور پر آپ لے سکتے ہیں, لے لیں. اور سورہ کہف جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے, جس پر قرض ہو سورہ کہف پڑھے, انشاءاللہ اس کا قرض اتر جائے گا. اور یہ میرا معمول ہے, میں نے دیکھا ہے. اس پر قرض تھا تو میں نے کئی مرتبہ اس کو پڑھا ہے, تو یہ معاملہ حل ہو گیا. تو ایسا کبھی ضرورت کے موقع پر قرض لیا جاتا ہے تو آپ اس کو عمل میں لا سکتے ہیں. اچھا کب پڑھنی ہے سورہ کہف؟ جمعے کو پڑھنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سبیل بنے گی اور قرض آ جائے گا, اتر جائے گا. اگلی حدیث ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مسکین کو, مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے, کوئی اس کو 1 لقمہ دے دیتا ہے, کوئی 2 لقمہ دے دیتا ہے. اصل مسکین وہ ہے جو حیا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, لیس لو غنیون, یعنی وہ مالدار نہیں ہوتا, غریب آدمی ہوتا ہے, لیکن سوال کرنے سے حیا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور گڑ گڑا کے لوگوں سے نہیں مانگتا. اصل میں مسکین وہ ہے کیسے نا سفید پوش, ان کی خدمت کرنی چاہیے, ان کو یعنی دینا چاہیے. خاص طور پر جو مانگنے والے تھے ان کو 10 روپے دے دیں, 50 دے دیں, 100 دے دیں, کافی ہے, کیونکہ وہ تو پیشہ ور ہے. لیکن اصل جو آپ کا پڑوس میں جو غریب ہے, سفید پوش ہے, اس کی آپ کیا کریں, خدمت کریں, جو مانگتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور پیشہ ور نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے میں نے سنا, آپ فرماتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں جو آپ علیہ السلام ان اللہ کرے رقم ثلاث, اللہ مناسب نہیں سمجھتا تمہارے لیے 3 چیزیں, کیلو کال, ٹھیک ہے نا, مال کو ظاہر کرنا, اور کثرت سوال. کیلو کال یعنی بال کی کھال اتارنا, یہ کیا ہو گیا, پھر یہ کیا ہو گیا, پھر وہ کیا ہو گیا. مال کو ضائع کرنا, آپ اچھے کام میں مال استعمال یعنی پیسہ ہے, اپنے بچوں پر خرچ کریں, اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں, والدین پر خرچ کریں. ٹھیک ہے نا, ضائع نہ کریں. اور کثرت سوال. ٹھیک ہے, تو ہاں 1-2 سوال سمجھنے کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن اگلے کو جانچنے کے لیے تو بہت بری چیز ہے. تو بار بار سوال. ٹھیک ہے نا, تو ایک چیز ہوتی ہے کہ سوال کریں, اس کو آپ سمجھیں, اور حتی الامکان پہلے اس کی کوشش کریں اس کو نکالنے کی. ٹھیک ہے جی. مطلب آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, نیٹ کا زمانہ ہے, AI کا زمانہ ہے, آپ اس پر کافی غور کریں. ہاں, آپ کو سوشل میڈیا پہ کئی آپ کو فتوے مل جائیں جو ہی آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر آپ کیا کریں گے, پھر عالم سے رابطہ کریں.
اس کو کل پرسوں میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ آپ فوراً جو ہے نا وہ کال نہ کھڑکائیں، پہلے آپ وائس میسج کریں، بھائی امام صاحب یا جو بھی ہے میں مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، تو اجازت ہے کہ ہو سکے وائس میسج میں ہی بتا دیں کہ یہ میرا مسئلہ ہے، تو جب بھی آپ کو موقع ملے تو آپ نے کیا کرنا ہے بتا دینا ہے۔ کچھ ایسے دیوانے ہوتے ہیں پہلے وائس میسج کر کے پھر کال کرتے ہیں کہ ہم نے میسج کیا تو آپ سن لیں، بھائی وہ پھر فائدہ کیا ہوا آپ کا اس میسج کرنے کا۔ یا کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جو فوراً ہی کال کر دیتے ہیں کہ بھائی اس بارے میں، اب رات کو 2 بجے، اب اگلا یار آپ تو رہتے ہیں نا کراچی میں، ٹھیک ہے جی، ایک مثال میں دے رہا ہوں، آپ تو رہتے ہیں کراچی میں، آپ تو سوتے ہیں 2 بجے، تو ہم رہتے ہیں پنجاب میں اور رہتے ہیں گاؤں میں، ہم تو 10-11 بجے سو جاتے ہیں۔ اچھا، اب آپ 2 بجے اٹھ کے سونے سے پہلے آپ سوال کریں گے تو اگلا بندہ تو برا لگے گا اس کو، یار تو میسج کر کے چھوڑ دیتے۔ تو یہ بھی ایک نفسیاتی طور پر بھی سوچنا چاہیے ہمیں کہ میں مطلب اس وقت سوال کر رہا ہوں، مطلب یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی وہ اگلا بندہ کس سال میں ہوگا، یا ٹائم کیا ہے، نماز کا ٹائم ہے یا مطلب جو ہے سونے کا ٹائم ہے، وہ چل بھائی یاد آ گیا جی، میں نے نمبر میرے پاس ہے، میں نے فون کھڑکا دینا ہے۔ تو یہ میں جب ہوتا ہوں گھر پہ، دروازہ کوئی آ کے کھٹکاتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے یا بالکل سیدھا سادہ آدمی ہے، تو نوک کرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ مطلب جو ہے نا، تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور سوچنے سے بات بڑھے گی کیا کیوں اور کیسے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ نفسیات، وہ حدیث بھی ہے، نفسیاتی اصول سے پہلے حدیث ہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو اپنے لیے پسند کرو، اور یہی نفسیات میں ہے کہ جو بھائی اپنے لیے پسند کرتے ہو نا، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ مجھے یہ نہیں پسند کہ بھائی میں سویا ہوں مجھے پیچھے سے کوئی کالیں کرتا رہے، تو مجھے چاہیے کہ میں اسے میسج کر دوں، بھائی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، جواب دے گا ہاں جی ٹھیک ہے، تو اگلے کو بھی چاہیے اس طرح۔ یہ باتیں آپ سے کرنے کی اس لیے کہ ہمیں علم میں اور اخلاق اقدار میں آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہت لوگ اچھے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں اچھا لگتا ہے، آپ سے سوال کرتے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ سیکھتے ہیں، یہ سیکھنے سے ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے نہیں آتا، یہ سیکھنے سے ہوتا ہے، تجربے سے ہوتا ہے، یہ علم حاصل کرنے سے ہوتا ہے، آئیڈیاز شیئر کرنے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے، سوال کرنے کا بھی طریقہ ہو، ٹائم کا بھی ہو، ٹھیک ہے، اور سوال پوچھے، ٹھیک ہے جی، اور اس میں اتنی ڈیٹیل بھی نہ کریں کہ اگلا کہ یار سوال پوچھ رہے کو جواب دے رہے ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں بھی بہت اہم ہیں۔ آگے ایک صحابی کا واقعہ ہے، سعد، عامر بن سعد کہتے ہیں، میرے والد صاحب سعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک گروہ کو دیا، میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک صحابی کو چھوڑ دیا، وہ مجھے بڑا پسند تھا، وہ بڑا پکا مسلمان تھا، تو میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ خاموشی یا رسول اللہ اس کو بھی دے دیں، یہ مال یہ حقدار ہے۔ آپ علیہ السلام نے پھر اوروں کو دیتے رہے، پھر اس کو نہیں دیا، پھر میں کھڑا ہوا، پھر تیسری مرتبہ، تو آپ نے فرمایا بات سنو، جس کو میں دیتا ہوں نا اس کے مقابلے جس کو نہیں دیتا وہ زیادہ مجھے محبوب ہوتا ہے، میں ان کو اس لیے دیتا ہوں تاکہ یہ جہنم سی آگ سے بچیں، کیونکہ ان کو دینے سے ان کا دل پھر اسلام میں پختہ ہو جاتا ہے، پھر یہ پکے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور انس کہتے ہیں ایک اور روایت میں کہ لالچ کی خاطر مسلمان ہوتے تھے لوگ، نبی علیہ السلام سے ملتے، آپ علیہ السلام کے خوب دیتے، پھر آپ انہیں غنی کر دیتے، اور وہ بعد میں انہیں پیسے کی لالچ ہی نہ رہتی، پکے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام کی حکمت عملی ہے، وہ جو ہم بات کر رہے ہیں نفسیات، یہ نفسیات ہے۔ اس لیے میں اکثر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ماہر نفسیات بنیں، نفسیات کی کتابیں پڑھیں، یہ نفسیات ہے کہ ابھی میں ان کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اب ان کو اس لیے آگ سے بچا رہا ہوں، اور بعد میں یہ کیا ہو جاتے ہیں، پکے مسلمان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو مجھے محبوب ہے اس کو نہیں دے رہا، کیونکہ ان کو آگ سے بچانا ہے، وہ تو میرا اپنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس واقعے میں یہ چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے بھی وہی حدیث ہم نے پڑھی ہے، ایک مسکین وہ نہیں جو مانگتا ہے اس کو، اور لوگ اس کو ایک لقمہ دیتے ہیں یا 2 لقمے، آگے پھر لکڑی والا واقعہ ہے، ٹھیک ہے جی۔
اچھا اب یہاں ایک واقعہ ہے، ایک غزوہ ہے تبوک کی طرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے، تو ایک بستی سے گزر ہوا، وہاں ایک عورت تھی باغ میں. تو آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ اندازہ لگاؤ اس میں کتنا اس کو پھل ملے گا. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے فرمایا کہ میرے اندازے میں اس کو 10 وسق ملیں گے. ٹھیک ہے، 600 کلو گرام ہوتا ہے، 5 وسق 300 کلو گرام ہوتا ہے. اچھا 600 کلو گرام. تو آپ نے فرمایا کہ میرا اندازہ ہے کہ 10 وسق ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کو کہا، حضور نے فرمایا کہ اس کو کہو بھائی جتنا تم نے جو لینا ہے نا، اس سے اپنے باغ سے چیزیں ہیں، پھل وغیرہ اکٹھے کرنے، اس کو آپ نے گننا ضرور ہے. ٹھیک ہے. تو صحابی کہتے جب ہم تبوک کے آئے تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ آج رات شدید ہوا چلے گی، لہٰذا کوئی آدمی کھڑا نہ ہو. ٹھیک ہے جی. جس کا بھی اونٹ اس کو بٹھا دے. ہم نے ایسا کیا، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس کو ہوا اٹھا کے بہت دور لے گئی. ٹھیک ہے جی. یہ واقعہ وہاں بیان کرتے. وہاں پھر کہتے جب ہم واپس آئے، واپس آئے وہاں ایک بادشاہ کا بھی ذکر کرتے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ تحفے تحائف دیے، اور آپ علیہ السلام نے اس کے لیے پھر کچھ چیزیں لکھ کے دی. خیر جب واپس آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس مائی سے پوچھو کہ تمہیں اپنے باغ سے کتنا پھل لیا. اس نے کہا 10 اوسق، 10 اوسق میں لے لیا. تو آپ علیہ السلام نے اندازہ لگایا تو آپ کا اندازہ بالکل کیا ہو گیا، ٹھیک نکلا. یہ اللہ کی طرف سے. اور پھر آپ فرمایا جو بھی مدینے کی طرف جلدی کرنا چاہتے آئے میرے ساتھ جلدی کرے، جلدی پہنچے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جب آپ نے دیکھا نا احد پہاڑ کو، فرمایا یہ جبل یحبنا ونحب، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ جو مشہور حدیث آپ سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں کہ پہاڑ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ اس حدیث کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ حدیث 1481 کا حصہ ہے کہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اس حدیث کے نیچے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ نے بہت سارے اور واقعات لکھے، وہ پڑھنے کے لائق ہے. ٹھیک ہے جی. نعمت الباری میں آپ PDF آپ لے لیں. اس کے نیچے کہ پہاڑ نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، پھر اونٹنی نبی علیہ السلام سے محبت کرتی ہے، پھر وہ جو واقعہ بخاری میں کھجور کا تنہا وہ آپ علیہ السلام سے محبت کرتا ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں محبت کرتی ہیں. اور اس پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے الگ سے، کہ درخت آپ سے محبت کرتے ہیں، اونٹ آپ سے محبت کرتے ہیں، ہرنی آپ سے محبت کرتی ہیں، وہ بھی کتاب پڑھنے کے لائق ہے. ٹھیک ہے. تو علماء اہل سنت اگر کہیں سے آپ کا کسی کو اختلاف ہے تو اختلاف اپنی جگہ، لیکن ان کی جو علمی کاوش ہے ان سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے. پہلے شروع میں علماء خاص طور پر دعوت اسلامی والے بھی علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ سے کافی اختلاف رکھتے تھے. ابھی بھی کچھ باتوں میں اختلاف ہے. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ ضرور اختلاف رکھیں. ٹھیک ہے جی. لیکن جو ان کی علمی کاوش ہے ان سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں. اسی طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ان سے علمی اختلاف ہے، علماء کا ہے. ٹھیک ہے. آپ کا بھی ہو سکتا ہے ان میں سے، لیکن جو علمی چیزیں ہیں یا ان کی کاوش ہے اس سے آپ فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. اسی طرح دیگر علماء جو ہیں تو ان کی کاوشوں سے آپ کیا کریں، فائدہ اٹھائیں. تو ایک ہمارے دوست ہیں، وہ نا بڑی پیاری بات کرتے ہیں، وہ مدنی ہے، اسلامی سے پڑھے ہیں، اور مفتی انہوں نے کورس کیا تھا جامعہ قادریہ سے. سر میں پانی پی رہا تھا. اچھا میں بتا رہا تھا کہ وہ میرے کافی دوست ہیں، میں نے کہیں جانا ہوتا ہے ان کے ساتھ لے کے جاتا ہوں. تو ایک تو وہ نہ خود خرچہ کرتے، نہ مجھے خرچہ کرنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بڑا میں کہتا ہوں چلے شہر آئے تو ذرا کھا پی لیتے، کہتے نہیں، مذاقن کہتے ہیں اگر کھانا پینا ہی ہے نا تو وہ پیسے مجھے دے دیں. خیر وہ دار اسلامی سے پڑھے ہیں، میرا ان سے کافی ملنا جلنا بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں یار دیکھو کچھ بھی ہمارے علماء کے اختلاف ہے نا، آپ چاہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو لے لو، کچھ بھی ہے وہ کھاتے ہمارے پڑھتے ہیں، سنیوں کے پڑھتے ہیں، یہ سنی ہے. ٹھیک ہے. اختلاف رائے رکھیں لیکن نفرت نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ علمی جو کام ہے ان سے ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں. تو میں تو سب سے فائدہ اٹھاتا ہوں. مفتی منیب الرحمان ہے، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہے، دیگر علماء کرام ہیں، سب سے آپ فائدہ اٹھائیں، آپ کا اس سے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نہیں. تو
یہ تھوڑا سا وسعت نظری رکھیں، ٹھیک ہے جی، وسعت نظری ہونی چاہیے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو باقی وسعت نظری آپ رکھیں۔ جی ارسلان صاحب۔ اور سب کبھی نہیں رکھنا، اور بیان فرمائیے گا کہ وسعت نظری کیسے پیدا ہو، مطلب جس طرح اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جس طرح آدمی کسی ایک شخص کو سنتا رہتا تو اس کا وہ چاہے نہ چاہے بھی انسان کے اوپر نا اس کا رنگ چڑھتا جاتا، تو وہ پھر جو ہے نا وہ ایک سوچ یا فکر اس جیسی بنتی جاتی ہے آہستہ 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 نا، تو پھر وہ تنگ نظری بھی آنی شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی وہ اگر مطلب ظاہر ہے ہر ایک کے ساتھ بنتی ہو یا تربیت ملتی ہو کوئی ضروری نہیں ہے، تو وہ پھر جو ہے نا اختلافات اس طرح جو ہے نا وہ کافی بڑھتے جاتے ہیں۔ تو اس میں یعنی کیا مطلب انسان کو چیزیں اختیار کرنی چاہیے جس سے وسعت نظر۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ مطلب آپ نے کسی ایسے شخص کی تقریریں سنی جس کے اندر وہ طاہر القادری صاحب کو یا طاہر القادری صاحب نے اس کو مطلب کوئی جواب دیا، اب وہ آپ نے سنا تو آپ کا ذہن ایک اس ڈگر پہ چلنا شروع ہو جائے گا نا کہ بھئی ہاں ان کے دلائل اس طرح ہیں، انہوں نے یہ بات، تو اس چیز سے ہم سے مراد جو طالب علم لوگ ہیں یا وہ کیسے باہر نکلیں؟ اچھی بات آپ نے کی، ٹھیک ہے۔ ہاں ہمارے کسی سے لگاؤ ہوتا ہے بہت ساری چیزوں میں، اور ان کے ہمیں دلائل اچھے لگتے ہیں اور اس کو فالو بھی کرتے ہیں، اور دوسرے کے دلائل سے ہم جو ہے نا وہ اختلاف رائے بھی رکھتے ہیں، لیکن اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی بھی انسان نبی علیہ السلام میں کامل انسان ہے، باقی انسانوں میں کمی ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، جذبات ہیں، ساری چیزیں ہیں، کسی کے سمجھانے میں بھی ہو سکتا۔ اب مطلب یہ کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے اس لحاظ سے، ٹھیک ہے جی، تو اگلے کو بھی رسپیکٹ دے، عزت دے کہ یار وہ بھی عالم دین ہے، یہ بھی عالم دین ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جیسے وہ کل پرسوں بھی ایک بھائی نے میرے سے بحث کی، تو پھر میں نے اینڈ پہ اس کو جواب ہی نہیں دیا، میں نے کہا یار میں نے آپ کو بات سمجھا دی ہے، مثلا وہ داڑھی کے معاملے میں بحث میں نے پوچھ رہا تھا کہ داڑھی کے بارے میں تو کیا ہے، میں نے کہا دو موقف ہے اس میں، ایک موقف یہ ہے کہ ایک مٹھ داڑھی ہو واجب ہے، دوسرا موقف انہوں نے خود ہی کہا بھی، دوسرا موقف ہے علامہ غلام رسول سعید رحمۃ اللہ علیہ کا، تو میں نے کہا دو موقف ہیں، اور اس میں نبی علیہ السلام کی روایت بھی عائشہ فرماتی ہیں کہ مشکل اگر دو کام ہوتے تو ان میں سے آسان کو آپ لے لیتے، مشکل کو آپ چھوڑ دیتے تاکہ آسانی ہو۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں علامہ غلام رسول سعید رحمۃ اللہ علیہ کے اس تحقیق کو، تو وہ کہتے ہیں کہ یار اگر دور سے دیکھنے سے لگے کہ داڑھی ہے تو جو واجب ہے نا داڑھی رکھنا وہ پورا ہو جاتا ہے، باقی ایک مٹھ داڑھی رکھنا سنت اچھی بات ہے۔ تو میں نے کہا جب ہم اس کو چیز کو دیکھتے ہیں نا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کروڑوں مسلمان اس واجب کے گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ تو ہمیں آسانی کی طرف آنا چاہیے، اگر کسی کی ایسی تحقیق سامنے آ رہی ہے تو ہمیں تھوڑا سا وسعت نظری رکھنی چاہیے کہ ہاں یہ اگر اس انداز سے یہ ہو جاتا ہے تو کروڑوں مسلمان جو ہے نا وہ سمجھو کہ اس کا دیکھو نا واجب آپ نے، اب کئی ایسے میں نے اس سے کہا کہ بلکہ آدھے تو امام ایسے ہیں جن کی پوری داڑھی نہیں ہوگی، ایک مٹھ نہیں ہوگی، تو آدھے کے امام آپ کو فارغ ہو جائیں گے، لہٰذا اس میں وسعت نظری ہونی چاہیے۔ اگر کسی کی تحقیق ہے تو اگر آپ اس میں آپ کو آسانی ملتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واجب داڑھی رکھنا واجب ہے، مٹھی جو ہے واجب نہیں ہے، یہ مستحبات میں شامل ہو جاتی ہے، تو یہ اس طرح کی مثالیں ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور شدت نہ رکھیں، اور یہ سمجھیں کہ مولانا ریاض قادری صاحب کا ایک قول ہے یا رسول اللہ کہنے والا ہمارا بھائی ہے، ہمارا سر کا تاج ہے، ایسے ان چیزوں کو رکھنا چاہیے۔ باقی زیادہ اختلاف تو یہ جو کچھ سال پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہوا، جس میں ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کی بھی تھوڑی سی شدت ہے، دیگر حضرات کی دونوں کی طرف سے شدت ہے، لیکن ہمیں وسعت نظری، اب میں کس طرح آپ کو سمجھاؤں شاید اور چل کے کوئی مثال میرے ذہن میں آ جائے، اور آپ میں سے بھی اگر کوئی رائے دینا چاہتا ہے اس لحاظ سے کہ اب میں تو مولانا ریاض قادری صاحب کا مرید ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ میں
آپ سے تو عرض کر سکتا ہوں، لیکن اگر بڑی محفل میں کروں تو کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے. مثلا ان کا جو نعرہ نا اس نے بڑا نقصان پہنچایا. وہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خطا والا نعرہ جو تھا نا، تو ان سے مسٹیک ہوئی، اس مسٹیک کا بہت بڑا نقصان ہوا. بعد میں انہوں نے رجوع بھی کر لیا. ٹھیک ہے جی. تو اب یہی بات ہے نا کہ انسان خطا کا پتلا ہے، خطا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ہے کہ اگر وہ میرے پیر صاحب ہے تو خطا نہیں کر سکتے، ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ وسعت نظری کہ ہم سمجھ سکتے ہیں ہاں مسٹیک ہو سکتی ہے، انسان ہے. اب وہ پچھلے مہینے کی بات ہے، دعوت اسلامی کے بہت بڑے جتنے مفتیان کرام ہیں دعوت اسلامی کے، ان کے استاد ہیں تقریباً. اوورال کیا نام ان کا، صدیقی صاحب، یاد ہے کسی کو نام کیا ہے ان کا؟ کراچی میں ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان کا وہ پھر چھوڑ گئے دعوت اسلامی کو کسی اختلاف کی وجہ سے. تو وہ سوشل میڈیا پہ وہ آتے ہیں ان کی ویڈیو، تو ان سے کسی نے سوال مفتی کیا. قاسم صاحب. ان کا جی نہیں قاسم صاحب اس سے ان بڑے تھے وہ میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، شاید آ جائے ان کا. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اب دعوت اسلامی میں نہیں ہے. تو ان سے سوال کیا گیا، ان کا جی جو اچھے کام ہے دعوت اسلامی کی میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں، باقی جو ان میں کمی کوتاہی ہے تو اللہ کرے گا انشاءاللہ انسان ہے، آہستہ آہستہ یہ کیا ہو جائیں گی، پوری ہو جائے گی. تو یہ ہمیں یہ وسعت نظری رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو چلیں آگے مزید انشاءاللہ اس کو اور کلیئر کریں گے. ٹھیک ہے جی. مطلب میں یہ کہہ رہا تھا آپ سب کو پڑھیں، سب کی تحقیق کو دیکھیں، کتنا کم سے کم جو اہل سنی حضرات ہیں. اب میلاد پر جو کتاب لکھی ہے ڈاکٹر طاہر قادری صاحب نے، میرے خیال میں اس طرح کی کتاب آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. اب یہ کس کو فائدہ ہے؟ ہمیں فائدہ ہے، ہم پڑھیں گے تو ہمیں فائدہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ وسعت نظری ہوگی تو پڑھیں گے تو اس کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. آگے بھی جبل یحبنا و نحب، بہت پہاڑ جو ہے نا وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے کیا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. آگے جو باب ہے عشر کے بارے میں فرمایا کہ جو یعنی کہ آسمان سے پانی آتا ہے، بارشوں کا پانی، اس سے اگر کھیتی ہوتی ہے تو اس سے 10واں حصہ، اور اگر کوئی پانی اس کو کنویں سے دیتا ہے تو اس کو 20واں حصہ. یہ حدیث میں واضح طور پر آ گیا، عشر کا حساب آ گیا. ٹھیک ہے جی. آگے بھی اسی طرح کہ 5 جو ہے نا وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے، اور 5 اونٹ ہو اس سے کم میں صدقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور 5 اوقیے نہ ہو اس میں صدقہ نہیں ہے، یعنی یہ 200 درہم. ٹھیک ہے نا. اس میں پھر آگے اس کی وضاحت جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ اونٹوں کے نصاب کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. اگلی روایت یہ کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک صدقہ کا مال آیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے امام حسن حسین لینے لگے تو آپ علیہ السلام نے ان سے منع کر دیا. ٹھیک ہے کہ آپ نے اسے نہیں دینا، کیونکہ سیدوں پر صدقہ نہیں ہے، نہ اسے کھا سکتے اور نہ اسے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا جو باب ہے وہ یہ ہے کہ آپ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ جب تک پھل پکی نہ نا اس کو آپ بیچیں گے نہیں. مطلب آم ہے ابھی کچے ہیں. ٹھیک ہے نا. کچے سے مراد یہ کہ ابھی وہ پور میں ہے، ابھی اس کو آپ نہیں بیچیں گے جب تک وہ پک جائیں گے، اس کے بعد آپ اس کو آپ بیچیں گے. کیونکہ جن لوگوں کے باغات ہوتے ہیں نا وہ پورے باغ بیچتے ہیں. یہ ان کے لیے کیونکہ ابھی پکے نہیں ہیں اور پہلے لے لیا اور خدا نخواستہ ہوائیں چلیں تو اب جس نے لے لیا لاکھوں کروڑوں کا اس کے پاس تو کچھ نہیں رہا نا. کم سے کم وہ پھل پکے گا نا. پکے گا تو وہ چلو کچھ بیچ لے گا، کچھ خرچہ اس کا نکل آئے گا، کوئی آسمانی آفات بھی آئیں گی تو کوئی اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اگلی روایت وہی ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ صدقہ دے کے اس کو واپس نہ لو، اور صدقہ دے کے واپس لینا ایسے جیسے کہہ کر کے کیا کرنا ہے، دوبارہ چاٹنا ہے اس کو. ٹھیک ہے جی. ابھی وہی ہے امام حسن حسین کو آپ نے منع کر دیا کہ آپ صدقہ جو ہے نہیں کھانا. اچھا جی. بریرہ والی جو روایت میں نے بتائی تھی وہ یہ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ یہ ہے کہ بریرہ کے لیے صدقہ آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے صدقہ ہے، وہ اللہ صدقۃ ورنہ ہدیۃ، اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے کیا ہے، ہدیہ ہے. یہ بھی اس کو ہمیں دیا. نصیبہ والی روایت نہیں آگے. ٹھیک ہے. معاذ بن جبل والی روایت ہم شروع سے پہلی روایت ہی ہم نے یہ پڑھی ہے. ٹھیک ہے جی.
آگے ہے کہ جو اپنا خمس وغیرہ جو آتے ہیں نا، خزانے وغیرہ نکلتے، اس میں سے کیا ہے خمس ہے. اگر کسی کا جانور کسی کے کھیت میں رات کو چلا جائے تو اس سے تاوان نہیں لیا جائے گا. اگر کسی نے گڑھا کھودا ہے، اس میں کسی کا جانور چلا گیا تو اسے کوئی تاوان نہیں لیا جائے گا. یہ اس بارے میں معاملہ ہے. اگلا یہ کہ آپ علیہ السلام جو عاملین تھے ان کو بھیجتے تھے صدقہ خیرات جمع کرنے کے لیے، تو آپ ان کا محاسبہ بھی فرماتے تھے کہ ہم کہاں سے لیا، کتنا لیا، کس حساب سے لیا ہے. تو یہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات شامل ہے. ٹھیک ہے جی. آگے واقعہ ہے وہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، جو ارینا قبیلے والے آئے، بیمار ہو گئے، نبی علیہ السلام نے کو فرمایا کہ اونٹوں کا پیشاب پیو، دودھ پیو، ٹھیک ہو گئے. بعد میں جو چرواہا تھا نبی علیہ السلام کا، اس کو انہوں نے شہید کیا. پھر ان کو پکڑا گیا اور ان کو سزا دی گئی. یہ واقعہ یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. جی سر، مجھے نا یہاں پہ ایک بات پوچھنی تھی. میری آواز آ رہی سر؟ جی جی. اچھا سر، یہ جو ہے نا اونٹوں کا پیشاب پینے والی بات، اس میں نا میں نے دیوبندی عالم سے، اس نے کافی ڈیٹیل میں اس سے بات کی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس طرح کی ایک اور روایت بھی ہے جس میں نا یہ پیشاب والی بات نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ چونکہ بات یعنی کہ پیشاب تو یعنی کہ حرام ہوتا ہے سر، وہ تو نہیں پیا جا سکتا. یہ بات قرآن کے نص کے خلاف ہے، لہٰذا یہ لفظ نہیں ہے صحیح. یہ وہ دوسری والی حدیث جو ہے نا، اس طرح کی دوسری بھی ہے جس میں صرف دودھ والی بات ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ٹھیک ہے. تو اس میں سر آپ کی رائے چاہیے تھی ذرا. نہیں، پیشاب کا ہے. ٹھیک ہے جی، پیشاب کے الفاظ ہے. ٹھیک ہے. لیکن سر یہ بات تو ویسے ٹھیک ہے کہ یہ مطلب کیسے اس کو پینے کا کہا جا سکتا ہے. یہ بات تھوڑی نا سر اس کے حوالے سے سر آپ سے یعنی جاننا چاہ رہا تھا میں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے کلیم اللہ غالباً، اس کا نام ہے، فرانس میں رہتا ہے. سیرت میں اس نے بڑا کام کیا. ٹھیک ہے جی. تو وہ تقریباً ہر دوسرے دن اس کے پاس فرانس میں لوگ آ کے مسلمان ہوتے تھے. تو اس نے پھر اپنا ایک واقعہ، جو مسلمان ہوا بندہ، اس نے واقعہ شیئر کیا کہ میں نا سفر کرتا رہتا ہوں، تو میں نے عرب کنٹریز کا سفر کیا میں نے، تو میں وہاں بیمار ہو گیا. تو واپس آیا فرانس میں، بڑی میں نے دوا دارو کیا، کہیں بھی مجھے افاقہ نہیں ہوا. تو کسی نے کہا کہ وہاں جہاں تو گیا ہے نا، وہاں سے چکر لگا کے آیا، شاید وہاں سے تیرا کوئی سلسلہ بنے گا. تو میں پھر آیا، عرب میں آیا، تو وہاں مجھے ایک حکیم نے کہا کہ جس جگہ تم گئے تھے نا، جہاں سے بیماری تمہاری شروع ہوئی ہے، وہاں کے جو اونٹ ہے نا، وہاں ان کا دودھ اور پیشاب بھی. تو میں نے ایسے ہی کیا، میں ٹھیک ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. دوسرا اس کی شرح آپ دیکھ لیں، ایک دوسرا یہ کہ ان کے اندر خبث تھا. اللہ کے نبی نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ یہ کیونکہ ان کے اندر خبث کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ ایسے ہی ٹھیک ہوں گے سیدھے. جس طرح وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک آدمی نالیاں صاف کرنے والا، ٹھیک ہے جی، بے ہوش ہو گیا تو اس کو نالی کی جو ہے نا وہ چیزیں سنگائی گئی تو وہ جا کے ٹھیک ہوا. تو خیر اس کی شرح آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہے، یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے جس میں حدیث وہ نہیں ہے. آگے صدقہ فطر، جو آپ نے صدقہ فطر دینا ہے اس کے بارے میں ہے. وہ کیا ہے، ایک 4.5 کلو بات ہے، ایک سا، ٹھیک ہے، کھجور ہے، ٹھیک ہے جی، جو ہے، ٹھیک ہے، اور آگے پھر کشمش کا آئے گا. ہر یعنی کہ غلام ہے، آزاد ہے، میل ہے، فیمیل ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، مسلمان، سب نے ان کو کیا کرنا ہے، دینا ہے. باقی روایات ساری اسی پر ہے. اور پھر اگر وہ گندم دینی ہے تو کیا ہے، نصف سا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا 2.25 کلو گندم، وہ نصف سا ہے. ٹھیک ہے. اور اس پر پھر کافی ساری اور روایات بھی ہیں، اور یہاں علامہ غلام رسول سعیدی نے اس کی بھی کافی اس کی وضاحت فرمائی ہے. ٹھیک ہے. وہ حدیث میں دیکھ رہا ہوں یہاں، سار من طعام، سار من شہر، سار من تمر، سار من عقل، سار من زبیب. ٹھیک ہے. اور
मुद्दैन मिन हिंततन, ये है मुद्दैन मिन हिंततन, 2 मदीने, आधा साथ इसका हिंता कहते हैं गंदम को, ठीक है। और फिर हजरत अमीर मुआविया ने भी ये हुक्म दिया था कि ये गंदम जो है ना, क्योंकि गंदम कीमती होती है इस वक्त, खजूर जो है ना वो उनके यहाँ जिस तरह उनके यहाँ पानी कीमती है पेट्रोल से भी ज्यादा, तो ये उस वक्त खजूर जो है ना वो खजूर से भी ज्यादा गंदम कीमती थी, इसलिए खजूर के 4 किलो है, 4.5 किलो, तो गंदम के 2.25 किलो है, ठीक है जी। यहाँ इसका जिक्र जो हम लेते हैं, ठीक है। आगे एक सदका फितर जो है ना वो तमाम लोगों के ऊपर है, और कब देना है सदका फितर, जब आप नमाज के लिए निकलना है, मुस्तहब ये है कि आप नमाज से पहले ही सदका फितर अदा करके फिर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।